حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم۔ بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ نے عنوان سنا ہے کہ دور حاضر میں جس قسم کی مشابہت غیر اقوام کی جا رہی ہے، شاید کہ اس سے قبل اس پیمانے پر، اس بلندی پر کبھی نہیں ہو پائی تھی، اور خصوصاً اس معاملے میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں زیادہ تر نظر آ رہی ہیں۔ زیادہ تر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو فلاں جیسا بنا لیں تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ اور اپنے آپ کو ویل سیویلائزڈ کہلا سکیں۔ تو اس عنوان کو یہاں پر بولنا اس لیے ضروری ہے، اور آپ بھی جب پروگرام ختم ہوگا آپ بھی بھانپ لیں گے بات کہ بہت ہی اہم عنوان ہے، بہت ہی اہم عنوان ہے کہ کسی اور کی مشابہت کرنا، یہ دین اسلام میں اس کو کس کیٹیگری پر رکھا گیا ہے، دین اسلام میں یہ کس درجے پر ہے کہ کسی اور کی کیٹیگری کو کرنا کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا مستحب ہے، یہ کون سی کیٹیگری پر ہے، اس کو جانچنا پہلے ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کسی قوم کی مشابہت کی جب بات آتی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ابھی اس کا آغاز ہوا، ابھی سے لوگ کسی اور قوم کو فالو کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور میں سب سے پہلے کسی اور قوم کا مطلب آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ کسی اور قوم کا مطلب ہے، وہ صرف یہ نہ سمجھیں آپ کے یہودی ہے، عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، یا کوئی بھی مذہب والے ہیں، مذہب قوم سے مراد نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو ایک نیشنلٹی کے ساتھ رہتے ہیں، وہ لوگ جن کی ایک ایبلٹی ہے، وہ لوگ جن کی ایک پہچان ہے، جن کی ایک شناخت ہے، ان کو کہا جاتا ہے قوم۔ مثال کے طور پر بالی ووڈ کے کچھ لوگ ہیں، وہ ایک سرکل ہے تو وہ ایک قوم کہلائے گی، یعنی ان کے طور طریقے، ان کے رہنے سہنے کا انداز، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز ایک الگ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ ان کے جیسا بھی اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے تو وہ بھی کسی اور قوم کی مشابہت کر رہا ہے۔ یہ پہلی بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، ہر وہ آدمی ہو سکتا ہے جو شریعت کی مخالفت کر رہا ہو۔ تو سب سے پہلی چیز کہ قوم کس کو کہا جاتا ہے۔ اب بات آئی قوم کی مشابہت۔ قوم کی مشابہت کی جب بات اگر ہم کر رہے ہیں تو ابتداءً ایک بات ہم کو معلوم کرنی چاہیے، ایک معاملہ اور ایک مسئلہ سب سے پہلے حل ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو دین ہم کو نازل کیا ہے کہ وہ دین مکمل ہے کہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ کروں کہ جب انسان کسی اور کو فالو کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت وہ کوشش کرتا ہے جب اس کے پاس وہ چیز نہیں پائی جاتی۔ اگر میرے پاس فلاں چیز نہیں پائی جائے تو اس چیز کو تلاش کرنے کے لیے، اس اچھائی کو اپنانے کے لیے میں کسی اور کو اپنا گائیڈ بناؤں گا اور اس کو فالو کرتے ہوئے جاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ دین اسلام جو مکمل دین ہے، اس میں دین کے ہر سیکٹر میں، ہر ناحیے سے، ہر شعبے میں ہم تمام کے لیے رہنمائی رکھی گئی ہے کہ نہیں رکھی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو پیدا کیا، یہ اس بات کا ایمان تو ہم تمام کا ہے،
کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے، تمام چیزیں پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا، یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی نے اس دین کو نازل کیا، اللہ رب العالمین ہی نے اس دین کو نازل کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ انسان کی ضروریات کیا ہیں، انسان کی خواہشات کیا ہیں، انسان کا دل کس چیز کو مطمئن ہوتا ہے، کس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے، ساری چیزیں اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ تو جو دین اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے، یہ دین اپنے اعتبار سے مکمل ہے، یعنی آپ کے اور میرے لیے جو خواہشات ہماری دل میں ہیں اس کا نازل کرنے والا بھی وہی ہے اور ہمارا دین نازل کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو جو خواہش میرے اور آپ کے دل میں ہے اس پر عمل کرنے کے لیے صحیح راستہ بھی اس نے رکھا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی سب سے پہلے کوشش ہم کو کرنی ہے۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو میں اور آپ اپنی زندگیوں میں بے راہ روی نہیں اپنائیں گے، بیکار کی زندگی، کسی اور کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو کر اپنے آپ کو کسی اور کی انگلیوں پر نچانے والے ہم نہیں بن جائیں گے۔ پہلی بات سمجھ جائیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا، ہمارے دل کو پیدا کرنے والا، ہمارے دل میں خواہشات کو پیدا کرنے والا اور خواہشات کو عمر کے اعتبار سے پیدا کرنے والا۔ بچپن میں خواہشات انسان کی الگ ہوتی ہیں، جوانی میں انسان کی خواہشات الگ ہوتی ہیں اور بڑھاپے میں انسان کی خواہشات کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کے پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے اور اس نے ہم کو بتایا ہے کہ میں اور آپ اپنی ضروریات، اپنے خواہشات، اپنے مسائل اور اپنی جس قسم کے پرابلمز ہم زندگی میں فیس کر رہے ہیں ان تمام کو حاصل کرنے کے لیے ایک راستہ، ایک طریق، الصراط المستقیم، جس کو ہم نے سورہ فاتحہ میں بار بار پڑھا ہے اور پڑھتے رہتے ہیں، الصراط المستقیم بھی اس نے ہم کو دیا ہے، سیدھا راستہ بھی اس نے ہم کو بتایا ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہم کو یہ سمجھنی چاہیے کہ آپ کو جب کبھی اپنے دل میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، آپ اپنے دل میں وہ کانسیکوینسز ہو، وہ پریشانیاں ہوں، وہ مسائل ہوں، وہ کیلامٹیز ہوں، وہ جس قسم کے زندگی میں ہونے والے مسائل ہوں، ان تمام میں دین اسلام کے رہنمائی حاصل کرنا یہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے، فرض ہے ہمارے لیے۔ اور ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم دین کو جاننا نہیں چاہتے، ہم دین کو جاننا نہیں چاہتے، یہیں سے ہماری غلطی کا آغاز ہوا۔ اسے عنوان سے کنیکٹڈ ہے یہ بات، یہیں سے ہماری غلطی کا آغاز ہوا۔ ہم نے اپنے ابتدا میں دین کو جاننے کی کوشش نہیں کی، ہم نے یہ کہہ دیا کہ دین تو علماء کے لیے، مولویوں کے لیے ہے۔ دین کو، دین کے مسائل کو، دین کی سمجھ کو، قرآن مجید کی سمجھ کو، احادیث کی سمجھ کو اور مسائل کیسے بنتے ہیں، ایک مسئلہ جب آ جائے تو اس کو کیسے حل کیا جاتا ہے، اس کو ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اس کو مولویوں کے حوالے کر دیا۔ اب جب کبھی دین میں مسائل ہمارے پیش آ جاتے ہیں زندگی گزارنے میں تو ہم کسی اور کے حوالے ہو جاتے ہیں اور کسی اور کے راستے کو اختیار کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز، دین کو سمجھنے کی آج سخت ضرورت ہے، دین کو سمجھنے کی آج سخت ضرورت ہے۔ یہ اس عنوان کو یہاں پر بولنا میرے لیے اتنا ضروری ہے کہ آج ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی نئے مسائل میں ہمارے نوجوان یا پھر ہمارے بوڑھے لوگ، جو بھی عمر والے لوگ ہیں، جو مکلف ہیں، جو ابھی بالغ ہو چکے ہیں، میچیورڈ ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ زندگی کے کئی مسائل میں کسی اور کو فالو کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پہلے آپ پیمانہ دیکھیں، پہلے آپ دیکھیں کہ کسی اور کو کن مسائل میں فالو کیا جا سکتا ہے اور کن مسائل میں فالو کرنے کی وجہ سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے، دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات، پہلی بات تو آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ دین مکمل ہے۔ ہمارے دل میں، ہمارے زندگی میں جو کچھ مسائل آئیں گے، وہ رزق سے متعلق ہوں، وہ ہمارے معاش سے متعلق ہوں، وہ ہمارے گھر بار سے متعلق ہوں، وہ ہمارے انڈیویجول مسائل ہوں، وہ ہمارے پرسنل پرابلمس ہوں، جس قدم کے مسائل ہمارے، حتیٰ کہ انسان اگر اپنا دستہ بھی بھول جاتا ہے، ہر چیز میں آپ دیکھیں دین نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اب پرسنل لائف، انٹر پرسنل لائف، آپ کی اپنی مینٹل زندگی، آپ کی اپنی فزیکل زندگی، آپ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ جو زندگی ہے، تمام چیزوں میں دین نے مکمل رہنمائی اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اور قرآن مجید کے نزول کے ساتھ مکمل کر دیا ہے، اتمام کر دیا ہے۔ ایمان لانا ہے ہم کو، اور ایمان جو لانا ہے، قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے لیے گئے ہوئے تھے، واپس لوٹ رہے تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا آج کا وہ دن ہے جس دن کو ہم نے آپ پر جس دین کے نازل کرنے کا، جس ریلیجن کے نازل کرنے کا، جس طور طریقے کے نازل کرنے کا ارادہ ہم نے کیا تھا، اس کو ہم نے مکمل کر دیا. اتممت لکم دینکم، دین کو مکمل کر دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس نعمت کے اتارنے کا ہم پر ارادہ کیا تھا آپ پر، وہ ہم نے مکمل کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں اس دین سے راضی ہو گیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام از اے وے آف لائف، اسلام ہماری زندگی گزارنے کا طور طریقہ ہے. اس سے اللہ رب العالمین بھی راضی ہے، اللہ رب العالمین بھی خوش ہے. تو پہلی بات ہم کو یہ معلوم کرنی ہے. دوسری بات کہ جب دین واضح ہے، دین کے ہر مسائل میں ہمارے مسائل کا حل ہے، دین کے ہر چیز میں، تو انسان کیوں کر کسی اور کا راستہ اختیار کر لیتا ہے؟ کیوں کر لوگ کسی اور کے، میں اور آپ کیوں کر کسی اور کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں؟ بنیادی بات جو میں نے آپ کے سامنے کہی، ہم نے دین کو جاننے کی کوشش نہیں کی. ہم نہیں سمجھتے کہ ٹیکنالوجی کے دور میں دین ہماری رہنمائی کر سکتا ہے. نہیں معلوم ہم تمام لوگوں کو. آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اے ایم آئیز پہ فون خرید رہے ہیں، فلاں چیزیں خرید رہے ہیں. فائنانس کا ایک سیکٹر ہے وہ جس میں ساری چیزیں خریدی بیچی جا رہی ہیں. مختلف بزنس کے مسائل ہیں جس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ دین میں مکمل طور پر اس میں رہنمائی نہیں رکھی گئی ہے، اس لیے لہٰذا چلتے رہو، زندگی چلنے والی ہے، چلتے رہو، بس ختم. تو میرے بھائی ہر چیز میں آپ یہ بات سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ زندگی میں پیش آنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کی رہنمائی دین میں نازل نہیں فرمائی. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو آپ کا ایمان ناقص ہے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا. اس لیے کہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، جتنوں کے جتنے مسائل ہوں گے، تمام کا اللہ رب العالمین نے حل قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے. بس ضرورت ہے کہ صحیح نظر سے ہم قرآن مجید کو تلاش کریں. ہماری نگاہیں اس وقت تک، اس جگہ تک نہیں پہنچ پاتی. تو دوسری بات کہ انسان اس راستے پر کیوں لگ جاتا ہے؟ انسان اس راستے پر ایسے چلا جاتا ہے، پہلے تو دین کی رہنمائی نہیں ہے، دوسری چیز مرعوبیت انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے. کسی اور کے ایٹریبیوٹس کو دیکھ کر، کسی اور کے وے آف لائف کو دیکھ کر، کسی اور کے ٹیکنالوجیز کو دیکھ کر، کسی اور کے ترقی کرنے کو دیکھ کر ہم متاثر ہو جاتے ہیں. اور اس قدر متاثر ہو جاتے ہیں کہ ان کی جو عادات ہیں، ان کے جو اطوار ہیں، وہ اپنے اندر اختیار کرنے لگتے ہیں. اب بات آتی ہے کہ کن کن مسائل میں اختیار کرتے ہیں. آپ دیکھیں دین اسلام نے مکمل دین کو 3 اقسام میں تقسیم کیا ہے. 3 بنیادی اقسام ہیں دین اسلام کی. پہلے ہیں عقائد انسان کے، انسان کا عقیدہ، انسان کا ایمان، انسان جو بیلیفز اپنے اندر رکھتا ہے اللہ رب العالمین کو لے کر، قرآن مجید کو لے کر، رسولوں کو لے کر، یا پھر قیامت کے دن کے واقع ہونے کو لے کر، تقدیر کے ہونے نہ ہونے کو لے کر، کسی اور مذاہب کے سچ جھوٹ ہونے کو لے کر، دین اسلام کے حق ہونے کو لے کر. یہ جتنے انسان کے بیلیفز ہیں وہ عقائد سے متعلق ہیں. پہلا سیکٹر کون سا ہے اسلام کا؟ پہلا ڈویژن کون سا ہے اسلام کا؟ عقائد. دوسرا ہے انسان کے عبادات، یعنی انسان اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ ادا کرتا ہے، اگر وہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو تو وہ عبادت کہلاتی ہے، عبادت کہلاتی ہے. تو دوسری چیز ہے انسان کی عبادات. تیسرے ہیں انسان کے اخلاق، تیسرے ہیں انسان کے اخلاق. جب اخلاق کی بات آتی ہے تو ہمارا ذہن بہت ہی مختصر چیز کو سوچتا ہے. کیا ہے؟ لوگ سوچتے ہیں اخلاق جب کہا جاتا ہے تو بڑوں کا عزت کرنا، چھوٹوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا. میرے بھائی یہ اخلاق کا مفہوم مکمل طور پر نہیں ہے. یہ ایک شاخ ہے، یہ اخلاق کی ایک شاخ ہے. اخلاق انسان کے کہا جاتا ہے انسان کا رہنے سہنے کا طریقہ، انسان کا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، انسان کا جو مکمل لائف اسٹائل ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے انسان کے اخلاق. مثال کے طور پر آپ اپنے لیے کس لباس کو پسند کرتے ہیں، آپ اپنے لیے کس چہرے کو پسند کرتے ہیں، آپ اپنے لیے کیسی زبان استعمال کرنے کو پسند کرتے ہیں، آپ کیسے فرینڈ سرکل کو پسند کرتے ہیں، آپ زندگی گزارنے کے کون سے اسٹیٹس کو اپنانا چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کے اخلاق میں آنے والی چیزیں ہیں. تو اخلاق بہت ہی وسیع مفہوم ہے. تو ان 3 چیزوں میں دین اسلام کو فالو کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہو. 3 چیزیں، پہلی چیز ہے عقائد، دوسری چیز ہے عبادات، تیسری چیز ہے انسان کے اخلاق. تینوں میں بھی دین اسلام کو فالو کرنا انتہائی ضروری ہے. اگر ان تینوں میں کسی اور کی مشابہت ہوتی ہے تو اس کے سلسلے میں
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں بیان فرما دیا، کسی قسم کی کوئی پیچیدگی اس کے اندر نہیں ہے، کوئی ڈیفیکلٹیز نہیں ہے، صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو اللہ کے نبی کے طریقے کی اپوزیشن اختیار کرتا ہے، اپوزیشن اختیار کرتا ہے، کسی اور کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اللہ کے نبی کے راستے کی اپوزیشن اختیار کرتا ہے، من بعد ما تبین له الہدی، بعد اس کے کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی تھی، یعنی اسلام قبول کر لیا تھا، ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھا دیا تھا، اس کے باوجود بھی کسی اور کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ کے نبی کے راستے کا اپوزیشن اختیار کرتے ہوئے، تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ہم اس کو اسی میں ڈال کر رکھ دیتے ہیں جس کو اس نے اپنے لیے پسند کیا ہے، یعنی جس کا راستہ وہ پسند کرتا ہے اپنے لیے، اللہ رب العالمین اس کو انہی کے ویسا بنا دیتا ہے، انہی میں سے اللہ رب العالمین اس کو کر دیتا ہے۔ اور دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے بندے کو دین پسند نہیں آنے آتا۔ دیکھیے جو لوگ کسی اور کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، سب سے پہلی سزا ان کے ساتھ دنیا میں یہ ہوتی ہے کہ ان کو دین پسند نہیں آتا۔ اس کا صاف مفہوم یہ ہے کہ ان کو دین کی طرف واپس لوٹ کر آنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، دین کی طرف واپس لوٹ کر آنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بدعت اختیار کر لے اور اس قدر اختیار کر لے کہ اس کو اپنے دل سے پسند کرنے لگ جائے، تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ بعد میں وہ سنت کی طرف لوٹ کر آئے۔ اگر وہ کفر کو اختیار کر لیتا ہے یا کفریہ اعمال کو اختیار کر لیتا ہے تو صحیح دین کی طرف لوٹ کر آنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے میں رکھوں، شادی بیاہ کی بات۔ شادی بیاہ میں دین اسلام نے شادی کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، نکاح کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، اس طریقے پر انسان اپناتے ہوئے شادی کی خوشیاں حاصل کر سکتا ہے، یعنی جو حد اللہ رب العالمین نے رکھی ہے شادی کی خوشیاں حاصل کرنے کی، وہ تمام چیزیں شادی کی تقریب سے تمام کے تمام لوگ جو شادی میں حاضر ہونے والے ہیں خوشیاں اپنا سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے کسی اور کی چیزوں کو دیکھا، کسی اور کے رسوم و رواج کو دیکھ کر ان کو اپنانا شروع کیا، اور اس قدر اپنا گئے کہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ وہ جو شادیاں جو سنت کے مطابق ہوتی ہیں وہ بہت ہی روکھی سوکھی لگتی ہیں۔ اکثر کے زبانوں سے آپ نے سنا ہوگا جن کی شادیاں بغیر سانچے کے، بغیر فلاں کے، بغیر رسوم و رواج کے، بغیر بانڈ باجے کے ختم نہیں ہوتی، وہ اگر سنت والی شادی میں آ جائیں تو اسلام نے کیوں ایسے کیا، کیوں ایسے اسلام نے کیا؟ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑی رکھی سکھی شادی کرنی پڑتی، بھائی بہت رکھا سکھا کرنا پڑتا اگر اسلام پہ عمل کرے تو، اسلام بہت دقیانوس دون ہے۔ تو اس طرح کے عقائد اگر کچھ لوگ زبان سے ادا کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں وہ رہتے ہیں یا پھر اپنے سرکل میں وہ بیان کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو ان کے کلمات ہیں کہنے کے کہ دین اسلام دقیانوسی دین ہے، یا پھر ان کو ایسے لگتا ہے کہ سنت کے مطابق اگر شادی کرے گے تو انجوائے نہیں کر پائیں گے، یہ عذاب ہے ان کے لیے، عذاب ہے ان کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم ان کو اسی میں ڈال کر رکھ دیتے ہیں جس کو اس شخص نے اپنے لیے خود پسند کیا تھا۔ ابتداءً تو اپنی پسند سے وہ اس راستے پر گیا تھا نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اسی میں لگا دیتا، یعنی واپس لوٹ کر آنے کی توفیق اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اس کے بدلے چونکہ وہ زندگی گزارتے ہوئے نبی کے راستے پر نہیں تھا، صحابہ کے راستے پر نہیں تھا، اس لیے قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ہم اس کو جہنم میں ڈھکیل دیں گے، اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ سب چیز سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے بڑھتے ہیں کہ عقائد کی اگر بات ہو، عقائد کی بات اگر ہو تو میرے بھائی آج مسلمان نوجوان اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بنیادی چیز اسلامی عقیدہ معلوم نہیں ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ ایسے اعمال انجام دے رہے ہیں جو انسان کے عقائد کو بگاڑنے والے ہیں، اور ان کو معلوم تک نہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ یہاں سے بگڑ رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں کہ آج کل دیکھیے نوجوان لڑکے یا پھر جو والدین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مشنری اسکولز میں پڑھائیں،
مشنری اسکولس میں پڑھائیں جہاں پر کوئی ایجوکیشن ہوتا ہے, جہاں پر مختلف ملٹی ریلیجیس لوگ آتے ہیں, مختلف مذاہب کے لوگ وہاں پر آتے ہیں, دین تعلیم حاصل کرتے ہیں. مشنری اسکول جو کرسچینٹی کے بیس پر قائم کیے ہوئے اسکولس ہیں, تو وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بچہ وہاں سے پڑھے گا, اچھا گریڈ لائے گا, CBSE سلیبس کرے گا, فلاں ہوگا, اچھی باتیں ہو جائے گا. لیکن اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے وہ بھی تو دیکھیے. بھٹکل کا واقعہ ہے, اکثر لوگ آپ جانتے ہوں گے, بھٹکل کرناٹک کا ایک ایریا ہے جو اچھا ویل سیویلائزڈ ایریا ہے. تو وہاں کا واقعہ ہے, ایک چھوٹے بچے تھے, LKG یا UKG کے چھوٹی کلاس کے پرائمری کے بچے تھے, اور پرائمری میں ایک پیریڈ سلیپنگ پیریڈ ہوتا ہے, سونے کا پیریڈ ہوتا ہے. تو اس میں بچہ سو گیا, مسلمان بچہ تھا. اب یہاں سے دیکھیں کیسے ہمارے مسلمان بچوں کے عقائد کو بگاڑا جا رہا ہے. ایک ٹیچر آتی ہے, بچے کی جو پینسل ہوتی ہے جس سے وہ لکھتا ہے چھپا لیتی ہے. چھپانے کے بعد سلیپنگ پیریڈ ختم ہو گیا, بچہ اٹھتا ہے, لکھنے کا وقت آ گیا, پینسل تلاش کر رہا ہے, بیڈ پر اپنی بینچ پر دیکھ رہا ہے, اپنے بیگ میں چیک کر رہا ہے, نہیں مل رہی. اب ٹیچر وہاں سے دیکھتی ہے, شرارت سوجی ہوئی تھی, عقیدے کو بگاڑنے کا ارادہ اور عزم مصمم اس نے کر لیا تھا. دیکھتی ہے, آ کر پوچھتی ہے کہ کیا چیز ڈھونڈ رہے ہو. بچہ کہتا ہے پینسل گم ہو گئی, پینسل دیکھ رہا ہوں. کئی دیر دیکھتا ہے, ٹیچر بھی اس کے ساتھ دیکھتی ہے, لیکن مل نہیں رہی پینسل اس کو. اب ٹیچر کہتی ہے کہ چلو پینسل نہیں مل رہی, تم کہتے ہو یا پھر دین اسلام کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے جو چیزیں مانگی جاتی ہیں اللہ رب العالمین اس کو دے دیتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ مرادیں پوری کر دیتا ہے. لہٰذا دعا کرو اپنے رب سے, اللہ سے دعا کرو, آپ کے اپنے گاڈ سے, دیکھیں گے دیتا ہے کہ نہیں دیتا. بچہ چھوٹا تھا, معصوم تھا, اس کو کیا پتا تھا. بچہ آنکھ بند کرتا ہے, ہاتھ اٹھاتا ہے, دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میری پینسل گم ہوئے گی, مجھے پینسل دلا دیجیے. دیکھیں کیسے معصوم بچوں کے عقائد کو بگاڑا جا رہا ہے. دعا کیا لیکن پینسل نہیں ملی, ملنے بھی کہاں سے تھی, ٹیچر نے چھپائی ہوئی تھی. اب جب پینسل اس کو نہیں ملتی بچہ مایوس ہو جاتا ہے. مایوس ہونے کے موقع پر وہ اس موقع کو غنیمت سمجھتی ہے اور بچے سے کہتی ہے کہ اب جیسے کرس سے مانگ کر دیکھو, دیکھتے ہیں وہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. اب بچہ ہاتھ اٹھاتا ہے, معصوم تھا, اسے کیا پتا تھا, عقائد اسے کیا معلوم تھے. ہاتھ اٹھاتا ہے, دعا کرتا ہے کہ جیسے کرس میری پینسل گم ہو گئی ہے, میری پینسل مجھے دے دیجیے. ٹیچر بینچ پر پینسل رکھ دیتی ہے چپکے سے. اب اس کے بعد جب بچہ اپنی دعا ختم کر لیتا ہے, دیکھتا ہے کہ پینسل اسے مل گئی, تو بچہ خوش ہو جاتا ہے. بات ابھی یہیں پر ختم نہیں ہوئی. بات اصل یہ ہے کہ اس کی ماں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. جب بچہ گھر گیا اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے, اور آج کے بعد سے مجھے جو کچھ ضروریات ہیں میں اپنے جیسے کرس سے مانگوں گا, اللہ سے نہیں مانگوں گا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری ضروریات پوری نہیں کرتے. نعوذ باللہ. کیسے عقائد کو بگاڑا جا رہا ہے, کیسے کسی اور کے عقائد کو اسلام میں داخل کیا جا رہا ہے. سیکولرزم کے نام پر آج مسلمان نوجوان ایتھزم اختیار کرتے جا رہے ہیں. کافی طویل بحث ہے. ایتھزم آج مسلمان نوجوان سیکولرزم کے نام پر اختیار کرتے جا رہے ہیں. وہ جو چیزیں جو اسلام کا خاصہ تھیں, جو کسی اور مذہب کا خاصہ تھیں, آج ایک مسلمان نوجوان ان کو اپناتا جا رہا ہے. تو دیکھیے کتنا خمیازہ ہم کو اس کا بھگتنا پڑ رہا ہے. اب دوسری بات کریں گے عبادات کی. عبادات کی اگر بات ہو تو کئی عبادتیں ہماری ہیں جو اچھی مثال میرے سامنے ہے, میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. عید کی مثال ہے. عید کسی ایک مذہب کا خاصہ ہوتی ہے, کسی ایک مذہب کی پہچان ہوتی ہے, اس مذہب کی شناخت ہوتی ہے کہ فلاں عید منانے والا شخص کون سا ہے, فلاں مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے. 25 دسمبر منانے والا یقیناً کرسچنز ہوگا, کوئی اور نہیں ہو سکتا. عید الفطر اور عید الاضحیٰ منانے والا مسلمان ہی ہوگا, کوئی غیر مسلم وہ نہیں کر سکتا. تو آج آپ دیکھیں کئی مسلمان ہمارے ایسے ہیں. حال ہی میں 1-2 ہفتے ہوئے ہیں, دیوالی گزری تھی. اس موقع پر کتنے لوگوں کے اسٹیٹس آپ نے نہیں دیکھے ہیپی دیوالی کے نام سے, کتنے لوگوں کے نہیں دیکھے ہیپی دیوالی ہیپی دیوالی. کیا ہو رہا ہے, کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ یہ, کیوں اپنے دین کی شناخت کو کھوتے ہوئے کسی اور کے دین کو اختیار کرتے ہوئے جا رہے ہیں. صاف الفاظ میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرما دیں, آپ اور میں, ہر چھوٹا بچہ آیتیں جانتا ہے. لکم دینکم ولی دین, آپ کے لیے آپ کا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. اگر کوئی چیزیں ایسی ہیں جو ہیومینٹی کے طور پر اپنائی جاتی ہیں, ہیومینٹی گراؤنڈز پر اپنائی جانے والی چیزیں ہیں, انسانیت کے نام پر, اس میں ہم صف اول میں رہنے والے ہیں. نبی کا طریقہ بھی ہم کو اس میں ملا ہے. لیکن جب بات دین کی آتی ہے, جب بات عبادات کی آتی ہے, تو
ایک گیپ مینٹین کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہو جاتا ہے. اگر کوئی بندہ اس گیپ کو چھوڑ کر اس جو اللہ رب العالمین نے جو شناخت اور جو دیوار کھڑی کی ہے اس دیوار کو پھلانگ کر کسی اور کا راستہ اختیار کرنے لگ جاتا ہے, دین سے باہر نکل جاتا. اور جو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے آیت میں فرمایا نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا, اس عذاب سے دوچار ہونے لگتا ہے دنیا میں. عید کی اگر بات ہو تو دیکھیے حال ہی میں جب ربیع الاول کا مہینہ آیا تھا, ربیع الاول کے مہینے میں کیا کچھ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا. حالانکہ وہ عید ہی نہیں ہے, حالانکہ اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن ہے, اس میں بھی کافی اختلاف ہے. اس کے باوجود بھی اس دن جو کچھ آپ نے دیکھا, جو سالوں سے دیکھ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ نے اور میں نے 25 دسمبر کے دن ہو بہو یہ ساری چیزیں دیکھی ہوں گی. ہم کس سے سیکھ رہے ہیں چیزیں؟ ہم وہ ساری چیزیں ان سے سیکھ رہے ہیں. تو میرے بھائیو دیکھیں, سوچنے کی ضرورت ہے. اسلام نے عبادات میں بھی ہم کو اپنی ایک شناخت, اپنا ایک راستہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے, اس کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. میں تیسری مثال اخلاق کی آپ کے سامنے دوں کہ آج کل کیسے مشابہت کی جا رہی ہے. تو دیکھیے اخلاق کی جب بات آئے تو لائف اسٹائل مکمل انسان کا اس کے اندر آ جاتا ہے. اب دیکھیے فرینڈ سرکل ہے, فرینڈ سرکل کتنے لوگوں کا ہے جو جن میں مسلمان پائے جاتے ہیں, اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے دوست کے لیے غیر مسلم ہیں, ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں. آج یہ ہیپی دیوالی کے جو اسٹیٹس آپ نے دیکھے, کیوں کیے کسی نے, کیوں کیے؟ اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے, اس کو خوش کرنا تھا. اس نے میری عید پر میری بدائی دی تھی, اس لیے میں بھی اس پر عید کی بدائی دینا میرے لیے ضروری تھا. اگر نہیں دیتا تو وہ ناراض ہو جاتا, وہ میرے ساتھ میٹیریل شیئر نہیں کرتا, وہ میرے ساتھ کنٹینٹ شیئر نہیں کرتا, اس لیے مجھے کرنا ضروری تھا. بزنس پرابلمس تھے, جاب پرابلمس تھے, سارے بہانے ہمارے ساتھ ہیں, لیکن دین ہمارے سامنے نہیں نظر نہ آتا. تو یہ اخلاق کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی. اور بھی ساری مثالیں ہیں. آج کل دیکھیں مثال کے طور پر انسان کا جو لباس ہے وہ بھی ہم کسی اور کا اختیار کرنا چاہتے ہیں. آج مسلمان نوجوان ہیں, ہیئر کٹ کس کا جا کے بیٹھتے ہیں, وہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کا ہیئر کٹ مجھے چاہیے, اب وہ ہیئر کٹ بناتے ہیں. آپ کس کو فالو کر رہے ہیں اپنی ہیئر کٹ میں؟ آپ کس کو اپنی داڑھی بنانے میں فالو کر رہے ہیں؟ آپ کس کا لباس فالو کر رہے ہیں؟ اپنا ٹائم آئے گا ساری ٹی شرٹیں پہن کے پھر رہے ہیں. کیوں آیا تھا, ہم بھی پہنیں گے. کس کو آپ فالو کر رہے ہیں؟ دین اسلام نے آپ کو ایک شناخت, ایک مقام, ایک پہچان دین اسلام نے دی ہے, اور ہر چیز میں رہنمائی, مکمل رہنمائی دین اسلام نے دی ہے. اس کے باوجود بھی کسی اور کو فالو کرنے کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. اب دیکھیے اس کے بعد جو بنیادی چیز ہونی تھی, اس کے بعد جو اہم معاملہ ہونا تھا, وہ کیا تھا؟ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کا دین اختیار کر لینا مختلف راستوں سے. مختلف راستوں سے جب بندہ کسی اور سے متاثر ہو جاتا ہے تو ان کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب کیا ہو رہا ہے, کئی مسلمان نوجوان بھی ایسے ہیں جو لیو ان ریلیشن شپ کو پسند کرتے ہیں, جو فلاں چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور اس میں رہنا چاہتے ہیں. اور دور حاضر میں جو مسائل ہمارے سامنے ہیں, حیدرآباد کے کنٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں, تو جو لڑکیوں کا ہم دیکھ رہے ہیں, مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ عشق و معاشقے کے بعد ان سے شادی بیاہ رچا رہی ہیں. اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ کہاں سے ہوئی تھی اس کی ابتدا؟ کیسے وہ گھر سے نکلتے شادی کرنے کے پر راضی ہو گئیں؟ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا نا. 1 سال کا ریلیشن رہا ہوگا, 2 سال کا ریلیشن رہا ہوگا, ایک عرصے کے بعد ہی تو اس قدم پر آئیں کہ وہ ان سے شادی کرنے پر مجبور ہوں. تو دیکھیں میرے بھائیوں, یہ ساری چیزوں کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا اور کسی اور کا راستہ اختیار کرنے کو ہم نے مناسب سمجھا, پسند کیا, اپنے فرینڈ سرکل میں, اپنے چاہنے والوں میں ان کو ہم نے شامل کیا, اور تب ہم ان سے متاثر ہونا شروع ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کا راستہ اختیار کرنے لگ جاتے ہیں. اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ پہلے تو شادی بیاہ, اس کے بعد دین کو چھوڑ کر دیگر کی رسوم و رواج اور مکمل طور پر ارتداد ہم اختیار کرنے لگ جاتے ہیں. تو دیکھیں مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ یہ دن ہم کو دیکھنے آئے, اس لیے میں آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے ان باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی, ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آیہ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يكفرون. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں صاف الفاظ میں بیان فرما دیا کہ کسی اور کے مذہب کی مخالفت نہیں کرنی ہے, کسی اور کے مذہب کی مشابہت بالکل بھی اختیار نہیں کرنی ہے. اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں ہمارے سامنے
ایک رہنمائی بنائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا بعثت بین یدی الساعۃ بالسیف، مجھے قیامت سے پہلے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، اور میری دعوت اس قدر پھیلے گی، دنیا میں اس قدر عام ہو جائے گی، حتی یعبد اللہ وحدہ، یہاں تک کہ دنیا کے چپے چپے میں اللہ رب العالمین ہی کی عبادت ہوگی، اللہ رب العالمین کی عبادت ہوگی دنیا کے کونے کونے میں. ایک اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت سے پہلے ایک منظر آپ وہ بھی دیکھیں گے کہ دنیا زمین سے آواز آئے گی اللہ اللہ، زمین سے اللہ اللہ کی آواز آئے گی، زمین کے ہر حصے میں سمجھیے کہ دین اسلام کی رہنمائی پھیل جائے گی. اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے مبعوث کیا گیا، اور میرے مبعوث ہونے کے بعد میری دعوت اس قدر پھیلے گی کہ دنیا کے ہر چپے میں میری دعوت پھیل جائے گی، کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پر اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو، ساری جگہ پہنچ جائے گی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، اور اللہ رب العالمین نے میرے لیے رزق کو آسان کر دیا ہے، یعنی مجھ کو اور میری امت کو رزق حاصل کرنے کے لیے زیادہ ڈپریشن میں جانے کی، زیادہ اسٹریس حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور میری امت کے لیے رزق آسان کر دیا ہے. ذل رمحی، اللہ کے رسول نے کہا میرے سائے میں اللہ رب العالمین نے رزق رکھ دیا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہاں سے دیکھیے ہمارے موضوع کا آغاز ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَجُعِلَ الذَّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، واضح ہو گئی، رزق کا پرابلم بھی مسئلہ حل ہو گیا اور دین اسلام کے پہنچنے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، دو بھی مسائل حل ہو گئے. اب اس کے بعد وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ، اور اس بندے پر اللہ رب العالمین ذلت و رسوائی اتار دیتا ہے، اس کو ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے جو میرے راستے کی مخالفت کرتا ہے. عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، میرے راستے کی مخالفت کرتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین ذلت و رسوائی سے دوچار کرتا ہے. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، اور جو شخص جس قوم کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین ان کو انہی میں سے بنا دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس شخص کو انہی میں سے بنا دیتا ہے. اور اہل علم اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین ان کو انہی میں سے اٹھا بھی دیتا ہے. قیامت کے روز اللہ رب العالمین ان کو انہی لوگوں میں سے اٹھائے گا جو لوگ کی دنیا میں جن کو فالو کر رہے ہوں گے، جن کی پیروی کر رہے ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا. اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، تین لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑے ہی مبغوض ہیں، یعنی بڑا اللہ رب العالمین ان کو دیکھ کر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے. تین لوگ بہت زیادہ اللہ رب العالمین غصہ ہوتا ہے. ان میں سے ایک کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، جو اسلام میں رہتے ہوئے، جو اسلام پر عمل کرتے ہوئے، جس کو اسلام کے نعمت ملنے کے باوجود کسی اور کے راستے کی طرف اپنی ابتغاء یعنی اپنی دلی خواہش ظاہر کرتا ہے، کسی اور کو فالو کرنے لگتا ہے دین اسلام کی نعمت کے مل جانے کے بعد، دین اسلام کی نعمت کے مل جانے کے بعد کسی اور کا راستہ اختیار کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، کہ وہ ان تین لوگوں میں سے ہیں جن سے اللہ رب العالمین بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، جن کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کے دل میں سمجھیے کہ بغض ہے، اللہ رب العالمین کے سینے میں بغض ہے. تو دیکھیے یہ جو فالو کرنے کا مسئلہ ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. دین میں انسان جو زندگی گزارتا ہے تین مسائل سے دوچار ہوتا ہے. ایک اس کے بیلیفز ہوتے ہیں، دوسرے اس کے ایکشنز یعنی اس کا عبادتیں ہوتی ہیں، تیسری اس کی ہوتی ہیں اخلاق یعنی وے آف لائف اسٹائل ہوتا ہے. تو ان تین معاملات میں کسی اور کو فالو کرنا میرے بھائی بہت ہی اہم مسئلہ ہے، بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں. اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بیان فرما دیا لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہم میں سے کسی اور کا راستہ اختیار کرتا ہے، ہمارے غیر کا راستہ اختیار کرتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لا تشبہوا بالیہود ولا والنصارى، کہ تم نہ یہودیوں کی پیروی کرو، نہ یہودیوں کی مشابہت اختیار کرو، نہ نصرانی کی مشابہت اختیار کرو. کسی اور کی مشابہت اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ہم اس پر مکلف نہیں ہیں. اب دیکھیے یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس قسم کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ہمارے نوجوان آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور اپنے سلسلے میں سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز آپ نے خرید لی، فلاں کا لائف اسٹائل آپ نے اختیار کر لیا، تو آپ کسی اور کو تنزیہ انداز میں دیکھتے ہیں کہ دیکھو میں تو یہ چیز اختیار کیا ہوں، میں تو دیکھیے ان کو فالو کرتا ہوں، میرے فالوئنگ میں یہ لوگ ہیں، میں ان کا فالوور ہوں، میں ان سے ملاقات کرنے گیا تھا، ان کی فوٹو میں نے شیئر کی، فلاں جو بھی مسائل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے سلسلے میں
وعید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمائی کہ پیشن گوئی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ کہ تم پچھلی قوموں کی پیروی کرو گے، تم پچھلی قوموں کی پیروی کرو گے، یقیناً پیروی کرو گے، شبرم بشبرن، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ بالشت بھر بھی ان کی پیروی کرتے جاؤ گے. یعنی تم یہ نہیں دیکھو گے کہ ارے بھائی تھوڑا بہت چھوڑ گیا، بلکہ جو راستے سے وہ گزرے تھے مکمل اسی راستے سے گزرنے کی کوشش کرو گے، ایک بالشت ادھر ادھر تم بھی نہیں ہوگے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، اور ہاتھ در ہاتھ تم ان کی پیروی کرتے جاؤ گے، یعنی مکمل ان کے حوالے تم ہو جاؤ گے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، اگر وہ کسی چھوٹے سے کیڑے کے بل میں بھی داخل ہو جائیں گے تو تم بھی کوشش کرو گے کہ اس میں داخل ہو جاؤ. اگر وہ کسی چھوٹے سے جانور کے بل میں بھی داخل ہو جائیں گے تو تم بھی کوشش کرو گے کہ ان کی بل میں داخل ہو جاؤ. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بل میں کیوں داخل ہوں گے؟ بل میں کیوں داخل ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے مثال یہاں پر دی. کس چیز کی مثال دی؟ کہ غیر معقول چیزیں اپنانے والے بن جائیں گے. آپ نے دیکھا فلاں سیلیبریٹی ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں، لیکن وہ اپنا رہا ہے تو آپ بھی اپنائیں گے. ہیئر اسٹائل کی بات ہے، زمن میں نہیں آتا کیسے کیسے ہیئر اسٹائل اپنا رہے ہیں. لباس کی بات ہے، ایسے ایسے لباس اپنا رہے ہیں جس کو دیکھ کر انسان نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھا آدمی ہے، کوئی باوقار آدمی ہے، کوئی بارعب آدمی ہے. یعنی غیر معقول چیزیں جو عقل میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں ان کو اپناتے ہوئے جائیں گے. اگر وہ اپنائیں گے تو تم بھی کوشش کرو گے کہ اس کو اپناؤ، اس میں اختیار کرنے والے بن جاؤ. تو اللہ کے رسول نے مثال دی کہ وہ اگر بل میں بھی داخل ہو جائیں گے کہ تم بھی کوشش کرو گے کہ اس بل میں داخل ہو جاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی کیا وہ یہود و نصارہ ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ فمن، تو ان کے علاوہ اور وہ بھی کون سکتے ہیں؟ تو یہود و نصارہ ہی ہیں جن کی پیروی آج کی جا رہی ہے، یا پھر کسی اور قوم کی مشابہت ہم اختیار کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نے کہا ہے تو اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے ہدایات بھی بیان فرمائی ہیں کہ اس طرح کا فالو کرنے سے انسان کو کیا کیا مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے. تو لہٰذا کوشش ہم کو کرنی ہے کہ دین اسلام نے جو راستہ ہم کو دیا ہے اس راستہ اختیار ہم ضروری کریں. اگر ہم نہیں کریں گے تو کافی مسائل سے ہم دوچار ہوں گے، دنیا میں بھی ذلت و رسوائی سے دوچار ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی سے دوچار ہوں گے. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ کیسی ذلت و رسوائی؟ ذلت و رسوائی کی بات اگر میں آپ کے سامنے کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں قیامت کی پیشین گوئی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. اللہ کے نبی نے قیامت کی پیشین گوئی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یوشک ان تداعى علیکم الامم کما یتداعى الاکلۃ علی قصعتها، کہ تم قیامت سے پہلے کسی اور اقوام پر کئی اور اقوام تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو دیکھیں جعل الذل والصغار اللہ کے نبی نے جو کہا کہ تم کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا جائے گا، تو کیسے کیا جائے گا وہ بھی بیان فرما دیا کہ دیگر اقوام جو دیگر قومیں ہیں وہ تم پر ٹوٹ پڑیں گی، ایسے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ اس دن تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی تعداد بہت زیادہ ہوگی، اس کے باوجود بھی قومیں ہم پر کیسے ٹوٹ پڑیں گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے دل میں وہن بیٹھ جائے گا. پہلا مسئلہ کیا ہوگا؟ تمہارے دل میں وہن بیٹھ جائے گا اور تمہارے دشمن کے دل میں جو تمہارا رعب و دبدبہ تھا وہ ختم کر دیا جائے گا. تمہارے دشمن کے دل میں مسلمانوں کا جو خوف، جو ڈر، جو کوئی غیر مسلم مسلمان کو دیکھنے کے بعد جس قسم سے سہم جاتا ہے، جو ڈر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، جو خوف پیدا ہونا چاہیے اور ہوا کرتا تھا، وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا جائے گا اور ہمارے دلوں میں وہن بیٹھ جائے گا. دیکھیں ان کے دلوں سے خوف چلا گیا اور ہمارے دلوں میں وہن بیٹھ گیا. سوال پیدا ہوا کہ وہن کیا ہے؟ صحابہ نے بھی پوچھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی دنیاوی زندگی اس قدر انسان کو پسند آ جائے گی کہ انسان مرنا پسند نہیں کرے گا. قیامت انسان پسند نہیں کرے گا. لائف اسٹائل اپنی زندگی کو لے کر، اپنی زندگی کے مسائل کو لے کر مگن ہو جائے گا اور زندگی کے اچیومنٹس کو بہت پسند کرے گا. ایک گھر بنا لیا تو بہت بڑا کارنامہ انجام دے لیا، ایک بہترین کار خرید لی برانڈڈ تو بہت بڑا کام انجام دے لیا. اس طرح کے انسان کے دل میں اچیومنٹس پیدا ہو جائیں گے. وہ اچیومنٹس پیدا نہیں ہوں گے جو اس کی جنت کو سنوارنے والے ہیں،
وہ اسٹیجز اس کے دل میں پیدا نہیں ہوں گے جن اسٹیجز کو اپنا کر وہ آخرت میں چڑھ سکتا ہے، آخرت میں اپنی سیڑھیوں کو آسانی سے اختیار کر سکتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات یہاں پر بیان فرمائی کہ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا، کیسے ختم ہوگا؟ دیکھیے ابتدا ایسے ہوگی کہ انسان ان کی چیزوں کو اختیار کرتا ہوا جائے گا، انسان ان کی چیزوں کو اختیار کرتا۔ آج دیکھیے ہم اپنی زندگی کے کتنے مسائل میں ان کو اختیار نہیں کرتے، گھر کے صوفے سے لے کر، گھر کے بیڈ سے لے کر، گھر کی تمام چیزیں، اور خود اپنے جسم پر جو لباس پہنتے وہ چیزیں، ہم جو بات کرتے ہیں وہ چیزیں، ساری چیزوں میں ہم کسی اور کو فالو کرنا ہے۔ حتیٰ کہ انسان جو گوگلز لگاتا ہے، جو اینک لگاتا ہے، اس میں بھی چاہتا ہے کہ فلاں فلم میں انہیں ایسا لگایا تھا، میں بھی وہ خریدوں گا، میں بھی لگاؤں گا، گھڑی خریدنی ہے تو ایسی خریدوں گا، ایسا کرنا ہے تو ایسا، ہر چیز میں فالو کرتے ہوئے جائیں گے۔ دشمن دیکھ رہا ہے، دشمن اندھا نہیں ہے، دشمن سویا ہوا نہیں ہے، دشمن دیکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہر چیز میں ہم ان کے حوالے ہو گئے ہیں، ہر چیز میں ہم ان کے انگلیوں پر ناچنے والے ہو گئے ہیں۔ وہ جس طرح ہم سے کہتے ہیں ہم اپناتے جاتے ہیں، ہم اپنااتے جاتے ہیں۔ جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، تمام چیزوں میں بس کیا ہے، فلاں سیلیبریٹی نے یہ کیا تھا، مجھے بھی کرنا ہے، مجھے فلاں پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ کھولنا ہے، کیوں کھیلنا ہے؟ کھولنا ہے، بس اس نے کیا تھا، مجھے بھی کرنا ہے۔ پب جی میں رینک حاصل کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے، سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، پیسے لگا رہے ہیں، سب کچھ اپنا لگا رہے ہیں۔ دشمن دیکھ رہا ہے، دشمن یہ چیزیں دیکھ رہا ہے، دشمن دیکھ رہا ہے کہ اب مکمل طور پر میرے حوالے ہو گئے، اس کے بعد اپنی انگلیوں پر نچائے گا۔ یاد رکھنا، اپنی انگلیوں پر وہ لوگ نچائیں گے، جس طرح آج ہم ناچ رہے ہیں اسی طرح ہم آگے نچائے جائیں گے۔ اگر اپنے دین کے، اپنی پہچان، اپنی شناخت ہم بھول جائیں گے، اپنا مقام ہم بھول جائیں گے، تو آگے جا کر ان کے حوالے ہم ہو جائیں گے، اور وہ جیسے نچائیں گے ہم ناچتے رہ جائیں گے۔ تو دیکھیے ضرورت ہے آج کہ اپنے شناخت کو پہچانیں، ضرورت ہے آج کہ اپنے مقام کو پہچانیں۔ دین اسلام نے ہم کو خلیفہ بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے خلیفۃ اللہ فی الارض کہا ہم کو، ہم اللہ رب العالمین کے خلیفہ ہیں اس دنیا میں۔ جو اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں سے جس کام کو پسند کرتا ہے، جس چیز کو اللہ رب العالمین اپنے لیے پسند کرتا ہے ساتوں آسمانوں سے، دین پہ اس مسائل کو دنیا میں نافذ کرنے والے میں اور آپ ہیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام ہو، تو اس کو اپنانے والے، اس کو فالو کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین جو چیز آسمان پر پسند کرتا ہے اس کو دنیا میں اپنانے اور دنیا میں پھیلانے والے ہم ہیں، ہم خلیفہ ہیں اللہ رب العالمین کے، اور ہم نے اس چیز کو بھلا دیا اور کسی اور کے حوالے ہو کر مست مگن ہیں، اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے، ایسا بنانا ہے، یہ میرے اچیومنٹس ہیں، مجھے حاصل کرنے ہیں۔ تو دیکھیں میرے بھائیوں، یہ بہت ہی آگے جا کر بہت بڑا مسئلہ بنے گا، اور اپنی جو آنے والی مستقبل ہے، ہمارا آنے والی جو قوم ہے اور ہماری آنے والی جو نسل ہے، ان پر بہت اثر انداز ہوگا، اور آگے جا کر ہمارے بچوں کے دلوں سے دین ختم ہوتا جائے گا، تو اس وقت دہائی دینے سے، اس وقت رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ لہٰذا آج ہی سے بچوں کو دین سکھائیں، آج ہی سے بچوں کو اسلام کی ویلیوز بتائیں، آج ہی سے بتائیں کہ میرے بھائی آپ کا یہ حد ہے، آپ کی یہ حد ہے، جس لیے دین اسلام نے یہ دیوار آپ کے لیے کھڑی کر دی، اس کے آگے پار کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر اس دیوار کو پار کریں گے تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ صاف الفاظ میں بتائیں، بچوں کو دین آج سکھانے کی سخت ضرورت ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیے دین اسلام نے کیا شناخت ہم کو دی ہے۔ فالو کرنا ایک الگ ٹاپک ہے، اور مخالفت کرنا یہ الگ ٹاپک ہے۔ تو فالو آج مسلمان نوجوان کر رہے ہیں، تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ فالو کرنے کی بات کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، تو دین اسلام نے فالو کرنا تو دور کی بات، وہ جو چیزیں اختیار کرتے ہیں ان کی مخالفت میں کسی اور کو لانا، ان کا آلٹرنیٹ لانے کا حکم ہم تمام کو دیا ہے، اس کا آلٹرنیٹ رکھنا ہے، اس کی مخالفت کرنا ہے۔ اور یہ چیزیں میں 3 مسائل میں بھی بتا کر آپ کو بات اپنی ختم کروں گا۔ کون سی چیزیں؟ عقائد، عبادات، اخلاق۔ عقائد کی اگر بات ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ان کا خاصہ ہیں، جو چیزیں ان کے عقائد میں شامل ہیں، ان تمام کا کنڈم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور خاتم النبیین بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ مختلف لوگوں کے مختلف عقائد ہیں، یہودیوں کا اپنا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا اپنا عقیدہ ہے، بدھ مت کا اپنا عقیدہ ہے، جین مت کا اپنا عقیدہ ہے، ساری چیزوں کے اپنے عقائد ہیں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تمام کے اپنے عقائد ہیں، اور ان تمام میں اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو جو دین دیا ہے، اپنی ایک پہچان اللہ رب العالمین نے ہم کو دی ہے، اپنی ایک اسپیشلٹی اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو دی ہے۔ عقائد میں
اللہ رب العالمین نے جو عقیدے ہم تمام کو بتائے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو تقدیر کو نہیں مانتے، اسلام نے ہم کو کہا کہ تقدیر کو ماننا ہے. کچھ لوگ ہیں اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتے، ہم کو کہا گیا کہ اللہ کے نبی کو نبی مانے. کچھ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد نبی کو تسلیم کرتے ہیں، ہم کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ عیسیٰ کو اپنا خدا سمجھتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے. یہ مختلف مسائل ہیں، تفصیل کافی ہے، لیکن بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ مخالفت کرنے کا حکم ہم تمام کو دیا گیا. اب بات ہو عبادات کی. عبادات کی بات اگر ہو تو جو سب سے آسان سمجھ میں آنے والی عبادت ہے وہ اس کے مسائل میں آپ کے سامنے رکھوں. اللہ رب العالمین نے نماز کو ایک عبادت کے طور پر نازل فرمایا ہے، اور اس عبادت میں بھی آپ دیکھیں غیر مسلمین کی مخالفت کا ہم کو حکم دیا گیا، غیر مسلمین کی مخالفت نہ ہونے پائے. دیکھیے جب سورج طلوع ہوتا ہے اور جب سورج ڈوبتا ہے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے انکار کیا، نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ ایک مسلمان سجدہ کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے کرتا ہے. ایک مسلمان کس کے طریقے پر نماز ادا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی کے طریقے پر ادا کرتا ہے. لیکن منع کیوں کیا گیا؟ منع کیوں کیا گیا؟ ایک بندہ صبح میں اٹھتا ہے، سورج جب نکلتا ہے نماز پڑھتا ہے، تو منع کیوں کیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت بتاتے ہوئے اور ہم تمام کو سبق دیتے ہوئے کہ دیکھو جب کبھی مخالفت کی بات آئے، جب کبھی مشابہت کی بات آئے، اس وقت مخالفت اختیار کرنا میرا اور آپ کا فریضہ ہے. ایک اسٹیپ پیچھے لے لینا ہے ہم کو، اور ایک راستہ اختیار کرنا ہے، ایک الٹرنیٹ تیار کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بیان کیا ہے اور ہمارے لیے ایک راستہ رکھا ہے، اس راستے کو اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو اللہ کے نبی نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَان، اس لیے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان کی سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، شیطان ان کے درمیان آ کر بیٹھ جاتا ہے. اور جادوگر وغیرہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان ہی اس کو طلوع کروا رہا ہے، یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، بہرحال تفصیل میں نہیں جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان کی سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے. وَيَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، اور کفار اس وقت کے سورج کو سجدہ کرتے ہیں. سورج جب طلوع ہوتا ہے تو کفار سجدہ کرتے ہیں، لہٰذا اس وقت نماز نہیں پڑھنی. حالانکہ ڈفرنس کتنا ہے، اس کی اپنی نیت ہے، اس کی اپنی نیت ہے، اس کا اپنا عقیدہ ہے، ایک مسلمان کا اپنا عقیدہ ہے، اس کا طریقہ الگ ہے، اس کا طریقہ الگ ہے، جس کو خوش کرنے کے لیے وہ عبادت کر رہا ہے وہ الگ ہے، ہم کس کو خوش کرنے کے لیے عبادت کر رہے ہیں الگ ہے. ساری چیزیں ڈفرینس ہیں، لیکن بس مشابہت کس میں ہو رہی تھی؟ ٹائم میں. ٹائم دونوں کا سیم ہو رہا تھا، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹائم بھی سیم نہ ہونے پائے. دیکھیں سبحان اللہ، دین اسلام نے ہر چیز میں ہم کو اپوزیشن اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اب بات اگر ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان فرماؤں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی مرض موت میں تھے، انتقال سے پہلے جب اللہ کے نبی بیمار ہوئے، بیمار ہونے کے دوران اللہ کے نبی بیڈ پر تھے، بیٹھے بیٹھے اپنی نماز پڑھ رہے تھے. تو صحابہ اکرام کچھ داخل ہوئے، دیکھا کہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں. اس وقت صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی کی امامت نصیب نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی گھر میں نماز پڑھ رہے تھے. صحابہ اکرام نے سوچا بہترین موقع ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ، اور فوراً اللہ کے نبی کے پیچھے جماعت بنا لیے. جماعت بنانے کے بعد اللہ کے نبی چونکہ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ اکرام کو دیکھا کہ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ. صحابہ اکرام بیٹھ کر نماز مکمل کر لیے. نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے دیکھیے وجہ یہاں پر یہ بیان فرمائی کہ تم اذا صلی قائما صلوا قیاما و اذا صلی جالسا صلوا جلوسا، کہ جب امام کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اور جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو بیٹھ کر نماز پڑھنا. وجہ کیا بیان فرمائی اللہ کے نبی نے؟ حالانکہ طاقت ہے اور کھڑے ہونے کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہوئے کھڑے ہونا نماز کی شرط میں داخل ہے. اگر آپ استطاعت نہیں ہوں گے نماز نہیں ہو سکتی آپ کی. اس کے باوجود بھی اتنی اہم رکن ہے کھڑے ہو کر استطاعت رکھتے ہوئے نماز پڑھنا. اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے بیٹھ کر نماز پڑھ لینا. وجہ کیا ہے؟ اتنا اہم رکن ہونے کے باوجود چھوڑنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا. تو وجہ صرف یہ ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ جو روم اور دیگر اقوام کے جو بادشاہ ہیں اپنے سامنے کسی اور کو کھڑانا پسند کرتے ہیں. بادشاہ اپنے سامنے کسی اور کو کھڑانا پسند کرتے ہیں، لہٰذا جب کبھی امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بیٹھ کر نماز پڑھ لینا.
حالانکہ بعد میں جا کر یہ مسئلہ حل ہو گیا. اگر مسلمان استطاعت اور طاقت رکھتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنا, کوئی پڑھا رہا ہے تو کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن جو وجہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے اس چیز کا بھی خیال رکھا. ڈیٹیلنگ میں بھی آپ دیکھیں, اسلام نے صرف اوپن نہیں بول دیا کہ آپ کو مخالفت کرنی ہے, بلکہ ڈیٹیلنگ تک سمجھائی ہے کہ ہر چیز میں آپ کو ان کی مخالفت کرنی ہے, ہر چھوٹے چھوٹے کمپوننٹ میں آپ کو ان کی مخالفت کرنی ہے. اگر نماز کی بات ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تم چپل اور جوتے پہن کر نماز پڑھا کرو. فَإِنَّ الْيَهُودَ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ, اس لیے کہ جو یہودی ہیں وہ جوتے پہن کر چپل پہن کر نماز نہیں پڑھتے, لہٰذا تم جوتے اور چپل پہن کر نماز پڑھا کرو. یعنی جب راستے سے گزر رہے ہیں, سفر میں ہیں اور راستہ خراب ہے تو اس موقع پر حرج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ریتی اپنے پیروں کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے, شوز پر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور یہودی اتنے کٹر ہے اپنی عبادت کے موقع پر کہ جہاں بھی آپ چلے جائیں آپ کو اتار کے ہی نماز پڑھنی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں ان کی مخالفت کا ہم تمام کو حکم دیا ہے. اسی طرح دیکھیے نماز کو بلانے کی اگر بات ہے تو جب نماز کو بلانے کی ابتدا ہوئی, مشورہ کیا اللہ کے نبی نے کہ نماز کے لیے صحابہ کرام کو کیسے بلایا جائے گا, کیسے لوگوں کو اطلاع ہوگی کہ نماز کا وقت ہو گیا, نماز کے لیے آئیں. تو صحابہ کرام نے کہا, مشورہ دیا اللہ کے نبی ہم آگ لگا دیں گے, راستے میں جگہوں جگہوں پر آگ لگا دیں گے, لوگ دیکھیں گے آگ لگ گئی تو نماز کا وقت ہوا ہے سمجھ کر چلے آئیں گے. اللہ کے نبی نے کہا کہ مجوسیوں کا طریقہ ہے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہم سیرن بجا لیں گے, سیرن سن کر لوگ نماز کو آ جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العالمین نے آپ کے اور میرے لیے ساتوں آسمانوں سے آذان کے کلمات اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے. سبحان اللہ, اس میں بھی ایک اسپیشالٹی ہم کو دی گئی کہ جب نماز کے لیے آنا ہے, جب عبادت کے لیے جمع ہونا ہے تو آپ کسی اور کو فالو نہ کریں, آپ کو اللہ رب العالمین آپ کی ایک شناخت عطا فرمائے گا, اور اللہ رب العالمین وہ شناخت آپ کو اور مجھ کو دی ہے. عبادات کی اگر بات ہو تو دیکھیے عاشورے کا روزہ, عاشورے کے روزے کی مثال آپ کے سامنے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے, کہا گیا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں, اللہ کے نبی پہلے سے روزہ رکھا کرتے تھے, تو اس وقت اللہ کے نبی نے کہا کہ چونکہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں لہٰذا ہم کیا کریں گے, 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے. لئن عشت الی قابل لاصومن التاسع, اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. کیوں؟ مخالفت کرنی. یہ عبادات کی بات. اب میں اخلاق کی اور معاملات کی آپ کے سامنے بات کروں تو دیکھیے لباس کی اگر بات ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک لباس کا ایک اصول دیے ہیں, ضوابط دیے ہیں. ان ضابطوں کو اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ان کو چھوڑ کر کسی اور کا لباس دیکھیے پسند آ گیا اختیار کر لیا, پسند آ گیا اختیار کر لیا, یہ دین میں چلنے والی بات نہیں ہے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے, اب تو دیکھیں نوجوان تو بڑے ہو گئے, میچیورڈ ہو گئے, اس کے باوجود بھی اختیار کر رہے ہیں. یہ تو چھوٹے بچے تھے, آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس. جب اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کہ زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے, اورینج کلر کے کپڑے پہنے ہوئے, سخت اورینج کلر کے, اللہ کے نبی ان سے کہتے ہیں کہ اُمُّکَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا, کیا تمہاری ماں نے تمہیں یہ پہنایا ہے, کیا تمہاری ماں نے تمہیں پہننے کا حکم دیا؟ اس لیے کہ لیڈیز کو اگر بچے گورے ہوں تو اس طرح کے کپڑے پہنانا پسند ہوتا ہے, اچھا دکھتا ہے ان کے بچوں کو. ان کے بچے سمجھے کہ بیبی نظر آتے ہیں, ان کو فلاں فلاں نظر آتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اُمُّکَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا, کیا تمہاری ماں نے تمہیں یہ حکم دیا ہے؟ وہ بھانپ گئے کہ اللہ کے نبی غصے میں آ گئے ہیں. اس قدر غصہ اللہ کے نبی کا تھا تو وہ کہنے لگے کہ اغسلہما یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی میں ان کو اتار دوں گا اور دھو دوں گا, اس کے بعد نہیں پہنوں گا. تو اللہ کے نبی نے ہم تمام کے لیے, قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے رہنمائی اس حدیث میں رکھی ہے. اللہ کے نبی نے صرف دھونے کا حکم نہیں دیا بلکہ کہا بل احرقہما, بلکہ جلا دو اس کو, اتار کر دھونا نہیں ہے, جلا دو اس کو, ختم کر دو مسئلے کو. اس کے بعد اللہ کے نبی نے دیکھے حالانکہ اسلام تو کوئی ویلیبل چیز کو خراب کرنے کا عقیدہ دین اسلام میں نہیں ہے. اگر کوئی اچھی چیز کو خراب کرتا ہے تو وہ اس کا نقصان کر رہا ہے اور اس کو قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک اچھا لباس ہے, اس کو اللہ کے نبی جلانے کا حکم دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا من ثیاب الکفار, انہا من ثیاب الکفار فلا تلبسها, یہ کفار کا لباس ہے, یہ کفار اس طرح کا لباس پہنا کرتے ہیں, لہٰذا یہ اس لباس کو تم اختیار نہیں کرنا. دیکھیے یہ ایک مثال ہے, اور آپ اپنے اوپر جانچ کر دیکھ لیں کہ کون سے لباس ہیں جو اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں اور آپ ان کو اختیار کیے ہوئے ہیں. خاص طور پر لباس اور انسان کے رہن سہن اور لائف اسٹائل کی جب بات آتی ہے تو خواتین سے میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ خواتین میں اس چیز کا سمجھے کہ جراثیم زیادہ پائے جاتے ہیں. فلاں چیز دیکھی
ٹی وی پر سیریل پر ختم، کل کے دن وہ ان کو گھر پہ چاہیے، فوری آرڈر کیا جاتا ہے، فوری چیزیں آنے کا، اور نئے آنے والے ویکیشنز میں پہننے کی خواہش ان کے دل میں جاگ جاتی ہے۔ تو دیکھیں دین اسلام کو دیکھیں، آپ دین اسلام کی رہنمائی بھی تو دیکھیں۔ آپ کی اور میری خواہش نفس جو ہے بے لگام ہے، ہم جو چاہیں گے دل میں خواہش پیدا ہوتی جائے گی، اسلام نے اس کو ایک لگام دے رکھی ہے، ایک طریقہ اور ایک راستہ بتایا ہے، وہ اختیار کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو چھوڑنے اور مونچھوں کو کاٹنے کا حکم دیا۔ کیوں دیا؟ وجہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کا راستہ نہ اختیار کرو، احفوا الشوارب واحفوا اللحى، کہ تم داڑھی کو بڑھاؤ اور اپنی مونچھوں کو کاٹا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے بھی بنیادی سبب یہی بتایا ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں جب بندے کی داڑھی وائٹ ہو جاتی ہے عمر ہو جانے کے بعد، اس موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تم اپنی داڑھیوں کو کلر لگایا کرو، اپنی داڑھیوں کو رنگ لگایا کرو۔ فَإِنَّ الْيَهُودَ لَا يَسْبِغُونَ لِحَاءَهُمْ، اس لیے کہ جو یہودی ہیں وہ اپنی داڑھیوں کو رنگتے نہیں ہیں، لہٰذا تم اپنی داڑھیوں کو رنگا کرو۔ وجہ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس بول دیتے کہ اپنی داڑھیوں کو کلر کرو، بات مکمل ہو جاتی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لائف اسٹائل بیان کرنے کے لیے اور ہم جیسوں کے لیے جو غیر مسلم آبادی میں رہتے ہیں، ایک شناخت کے لیے، ایک پہچان کے لیے، دیکھتے ہی نظر آ جائے کہ مسلمان بندہ ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح دیکھیے اور بھی کافی ہمارے سامنے مثالیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے کوئی آتا ہے تو ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں، اس میں بھی ویلکم کیسے کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی طریقہ بتایا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لا تشبہوا بالیہود والنصارى فإن تسلیم الیہود بالاشارۃ بالکف، کہ تم یہودیوں اور نصاریوں کی پیروی نہ کرنا، ان کی مشابہت اختیار نہ کرنا، ان کی مخالفت اختیار کرو۔ اور یہودی اور عیسائی اپنے ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، لہٰذا ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنے سے منع کر دیا گیا۔ السلام علیکم کہنے کا حکم ہم تمام کو دیا گیا۔ اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے فون کرتے ہی ہلو ویلکم فلاں فلاں فلاں، اسلام کا جو شناخت اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس کو اپناتے نہیں ہیں۔ تو دیکھیے چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح جو بندہ غیر مسلمین کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، ان کے دور میں رہتے ہوئے، جیسا کہ فرینڈ سرکل ہے ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ اگر داڑھی کاٹ رہے ہیں تو داڑھی کاٹ رہا ہے، وہ جو لائف اسٹائل اختیار کر رہے ہیں وہ اختیار کرتا جا رہا ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں من اقام بارض المشرکین یصنع نیروزہم ومہرجانہم وتشبہ بہم حتی یموت حشر یوم القیامت معہم، جو غیر مسلم عوام میں رہتا ہے، ان کے درمیان رہتا ہے، ان کی مائنورٹی میں رہتا ہے، اور وہ جو چیزیں اپناتے ہیں، وہ جو ان کی شناخت ہے، جو ان کی پہچان ہے، ان کی عیدیں ہیں، ان کے رہنے سہنے کا طریقہ ہے، ان کو اپناتا ہے اور اس کی زندگی کا طور طریقہ یہی بن جاتا ہے، تو حشر یوم القیامت معہم، تو قیامت کے روز ان کو اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اب معاملہ آپ دیکھیں کہ نہ صرف زندگی گزارتے ہوئے، دیکھیں کتنا اہم ہے ان کی مخالفت اختیار کرنا، کہ نہ صرف زندگی میں بلکہ زندگی کے بعد جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اس موقع پر بھی مخالفت اختیار کرنے کا حکم ہم تمام کو دیا گیا ہے۔ کیسے؟ جب انسان انتقال کر جاتا ہے، اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، تو قبر جو بنائی جاتی ہے اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللحد لنا وشق لغیرنا، کہ قبر کھودنے کا جو طریقہ ہے، قبر کھودنے کا جو طریقہ ہے اللحد لنا وشق لغیرنا، لحد والی جو قبر ہوتی ہے، بغلی جس کو قبر کہا جاتا ہے، یعنی سائیڈ میں دیکھیے جو انتقال کیا ہوا آدمی ہوتا ہے میت کو سائیڈ میں رکھ دیا جاتا ہے، ایک چھوٹا قبر بنانے کے بعد ایک چھوٹا سا اندر ایک پورشن بنایا جاتا ہے جس میں اندر رکھا جاتا ہے، تو یہ مسلمانوں کی پہچان ہے وشق لغیرنا، اور سیدھے ایسے ہی بنا دینا اور چھوٹا سا بیچ میں گڑھا کر کے اس میں گاڑ دینا، یہ غیر مسلمین کا طریقہ ہے۔ نصرانیوں کا آپ نے دیکھا ہوگا ایک باکس میں رکھ کے وہ رکھتے ہیں، تو اسلام نے اس معاملے میں بھی ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ دیکھیں کتنے مسائل ہیں جس میں دین اسلام چاہتا ہے کہ ہم غیر مسلمین کی مخالفت کریں، عقیدے کی بات ہو، عبادات کی بات ہو یا معاملات کی بات ہو، تمام چیزوں میں ان کی مخالفت کرنا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے دیکھا کہ نہ صرف دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے بلکہ جب بندہ انتقال کر کے قبر میں جاتا ہے تب بھی فرشتے دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ مسلمان ہے۔ اس لیے لحد والی قبر میں کتنا ضروری ہے
کتنا ضروری ہے غیر مخالفت کرنا. اور آج ہم مخالفت تو چھوڑیے, مشابہت اختیار کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو سوچئے کہ آج ہم کس راستے پر کھڑے ہیں اور دین اسلام کی مخالفت ہم اختیار کریں. جب ان کی مشابہت ہوگی تو آٹومیٹکلی ان کی دین اسلام کی مخالفت ہو جائے گی. تو دیکھیے, آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں. جب کہا جاتا ہے نوجوانوں سے کہ آپ ان کی مخالفت کریں, تو شاید کہ آپ کے ذہنوں میں بھی یہ بات ہو کہ ہم دل سے ان کی فالو نہیں کرتے, دل سے ان کو فالو نہیں کرتے, بس ایسی چیزیں اچھی لگتی ہیں اپنا لیتے ہیں, بس اس نے گھڑی اچھی دکھی میں نے پہن لی, بس ایسا ہوا, دل سے ہم ان کو فالو نہیں کرتے. اکثر نوجوانوں کا یہی کہنا ہوتا ہے, اور خصوصاً خواتین بھی جانتی ہوں گی اور اپنی دل میں اس بات کو تسلیم کر رہی ہوں گی کہ ان کے جب شوہروں نے جب اسلام کو معلوم کیا انہوں نے, تب انہوں نے بھی دل میں سوچ لیا ہوگا کہ میں دل سے ان کو نہیں چاہتی, وہ ہیروئن کو میں دل سے نہیں چاہتی, بس ایسے ہی. تو میرے بھائیوں دیکھیے, کوشش کریں, آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسان کا دل جس چیز پر مطمئن ہوتا ہے وہی چیزیں انسان کے عادات سے, انسان کے اطوار سے, انسان کے ایٹریبیوٹ سے ظاہر ہوتی ہیں. انسان کا دل, انسان منٹلی جس چیز پر مطمئن ہو جاتا ہے, سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے, تب انسان کا فزیکل ایسپیکٹ اس پر کام کرنے لگ جاتا ہے. سمجھتے ہوں گے نا آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی باتوں کو, جو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں, انہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان فرما دیا. اللہ کے نبی نے کہا ان فی الجسد لمضغہ, انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلہ, جب اگر یہ لوتھڑا ٹھیک ہو جاتا ہے تو انسان کا مکمل دل سنور جاتا ہے, مکمل جسم اس کا سنور جاتا ہے, سدھر جاتا ہے. اذا فسدت, جب یہ برباد ہو جاتا ہے, فسد الجسد کلہ, تو سارا کا سارا جسم اس کا برباد ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, فساد سے دوچار ہو جاتا ہے, پریشانیوں سے دوچار ہو جاتا ہے. الا وہی القلب, اللہ کے نبی نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ ہمارا دل ہے. تو انسان, آپ دیکھیں, آپ لائف اسٹائل میں کسی اور کو اپنا رہے ہیں, آپ مکمل جسم میں کسی اور کو اختیار کر رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ میرا دل اس پر مطمئن نہیں ہے. نہیں ہو سکتا. آپ نے ایک مہینہ کسی کو دیکھا, کسی کے عادات کو, کسی کے چینل کو آپ دیکھ رہے ہیں, اب اس کے بعد اس کی چیزیں آپ کو پسند آنے لگتی ہیں. پہلے آپ اس کے تذکرہ کسی اور کے سامنے کرتے ہیں, اب اس کے بعد آپ اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. ابتدا میں نہیں ہوتا ایسا, پہلے دل آپ کا مطمئن ہوتا ہے. تو دیکھیے, یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں شبہ ہے کہ ہم دل سے ان کو نہیں مانتے, بس ایسے ہی, تو بس ایسے ہی بالکل بھی نہیں ہوتا. اگر آپ کے دل میں نبی کی محبت صحیح معنوں میں ہے تو نبی کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش آپ اور میں کریں گے, کسی اور کا راستہ کیوں اختیار کریں گے. تو میرے بھائیوں, یہ جو مشابہت اور یہ جو فالوئنگ کا مسئلہ ہے, یہ بہت ہی گمبھیر ہے. دین اسلام نے اس کے سلسلے میں بہت ہی واضح تعلیمات ہمارے سامنے رکھی ہیں, جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا. اب میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں, بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کے اور میرے ایمان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, کہ آپ کا, میرا اور ایمان اس بات کی اجازت نہیں دے گا ہم کو کہ یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد آگے جا کر ہم کسی اور کو فالو کرنے والے بن جائیں. اب چھوٹی موٹی باتیں ہیں تو ان میں فالو کیا جا سکتا ہے, جو ان تین چیزوں میں نہیں آتی, جو عقائد میں سے نہیں آتی, جو عبادات میں اور جو معاملات یعنی اخلاق میں شامل نہیں ہیں. باقی چیزیں ہیں جو رہن سہن میں ہیں. نہیں, مثال کے طور پر آپ نے اس کو ٹریٹ دی, وہ آپ کو ٹریٹ دے رہا, یہ کوئی بات نہیں ہے, لیکن آپ اس کو اس کے عید کی مناسبت سے بدھائی دے رہے ہیں, تو یہ اہم مسئلہ ہے, یہ اہم چیز ہے. اس کو ذرا ڈیفرنس کرنے کی آپ کوشش کریں. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اتنے عقل مند تو ہوں گے کہ آپ اس کے ڈیفرنس کرنے کے لیے آپ اپنے ذہن میں اتنی قوت اور طاقت تو پائیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جس قسم کے مسائل آج ہم دیکھ رہے ہیں اور جس قسم کے نوجوان آج مشابہت کرتے جا رہے ہیں, اللہ رب العالمین تمام مسائل میں ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما, خصوصاً نوجوانوں کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ہم تجھ سے اب تک جو کچھ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں تمام کی پناہ تجھ سے طلب کرتے ہیں, اور اللہ رب العالمین ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو اور دین کو سننے کو اور اس عبادت کو انجام دینے کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ رب العالمین تجھ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آگے جانے کے بعد زندگی میں ہم تمام کی اور آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.